کہتے ہیں کہ وبا کے موقع پر اذان دے سکتے ہیں کیونکہ یہ کہیں منع نہیں ہے، تو پھر کیا عیدین اور نماز جنازہ پر بھی یہ اذان دی جائے گی؟ عیدین اور نماز جنازہ کے لیے تو اذان دینا منع ہے نا. اور یہ جو وبا کے ٹائم پر تو بزرگ لکھتے چلے آئے اور دیتے چلے آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کان میں اذان دینا خود سرکار نے حکم دیا تھا. پریشانی کے موقع پر غمزدہ تھے تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سے کوئی تمہارے کان میں اذان دے دے. تو اس طرح کی مطلب ہے کہ اذان دینے کی حدیثوں میں ترغیبات موجود ہیں اس طرح کے مواقع پر. وبا کے موقع پر اذان دینا ہے کہ اس سے وبا اور مصیبت دور ہو. مختلف احادیث طیبہ میں امن کی بشارت اس کے اندر آئی ہے، وحشت اس سے دور ہوتی ہے. تو فضیلت مختلف احادیث طیبہ میں اس کی موجود ہیں، اور چونکہ اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس لیے اس موقع پر اذان دینے میں کوئی حرج نہیں. اب اس کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ وبا کے موقع پر ممانعت نہیں ہے تو آپ عیدین میں بھی اذان دے دیں، آپ جنازے کے موقع پر بھی اذان دے دیں کہ اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو اس میں اور اس میں فرق ہے. احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان حمید کو فقط ایک طرف سے دیکھ کر اصول نہیں بنایا جاتا. بزرگوں نے ہر چیز کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلاف نے، ائمہ نے اس کے قواعد اور اصول بیان کیے ہیں. جو چیز جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے، اگر اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کسی طرح کا اس میں تغیر واقع ہوتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، تو ایسی چیز، نئی چیز کرنا یہ ممنوع ہوتا ہے. یہ ایسی بدعت ہوتی ہے جو بدعت قبیحہ کہلاتی ہے، اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو سنت کو اٹھانے والی ہوتی ہے. تو اگر سنت طریقہ کار کے اندر کسی نئے کام کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، سنت اس سے مٹ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ نیا کام ممنوع ہوا کرتا ہے، منع ہوا کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہوا کرتی. لیکن اگر کسی نئے کام کی وجہ سے اس سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، سنت اس سے اٹھ نہیں رہی، سنت اپنی جگہ پر باقی ہے اور شریعت مطہرہ اس کی کوئی ممانعت نہیں کرتی، تو وہ نیا کام کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال اس سے سمجھیں کہ جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے اس پر کلام موجود ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس کسی کو چھینک آئی، تو چھینک آنے پر اس شخص نے کہا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا. یعنی جب چھینک آئے تو اس طرح نہیں سکھایا کہ ہم یوں کہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ ہمیں سکھایا ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو سنت کے بہت زیادہ متبع ہیں، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس لیے اس سے منع فرمایا. لیکن شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو روایتیں نقل کی مختلف الفاظ کے ساتھ کہ کسی شخص کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس چھینک آئی تو اس شخص نے کہا الحمدللہ، اور ایک میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اس نے کہا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ تم نے بخل کیا، تم نے پورا کیوں نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ. اور دوسرے میں کہا کہ لو اتممتہا، تو اسے مکمل کر لیتا الحمدللہ رب العالمین اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا. تو اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مقام پہ منع فرمایا کہ جہاں پر سنت کے اندر تبدیلی آ رہی تھی تو فرمایا اس طرح نہ کرو، لیکن جہاں انہوں نے سنت پوری کر لی، الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا، اب اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم نے نہ کیا تو تم نے بخل کیا، تمہیں پورا کر لینا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے. تو اصل اصول یہ ہے کہ نیا کام وہ کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو،
جس سے کسی طرح کی تبدیلی آتی ہو، سنت اٹھ جاتی ہو، سنت مرتفع ہو جاتی ہو، تو ایسا کام یہ ممنوع ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی جنازے کے اندر اذان دیتا ہے، عیدین کے اندر اذان دیتا ہے، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار مقرر کیا تھا اس طریقہ کار کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو یہ منع ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور مختصر مثال میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تلبیہ یعنی لبیک کہنا یہ صحاح ستہ کے اندر مذکور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ کے الفاظ ہوا کرتے تھے، تمام نے یہ نقل کیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو سنت کے کامل پیروی کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، لیکن اسی کے ساتھ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ یہ موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تلبیہ کہنے کے بعد، لبیک کہنے کے بعد اس کے اندر مزید اضافہ کیا کرتے تھے کہ تیری ہی طرف ہماری رغبت ہے، تیری ہی طرف سے نعمت ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، تیری ہی طرف سے عمل کی توفیق ہے۔ یہ الفاظ آپ مزید اس کے اندر اضافہ کرتے، اور یہی الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ لبیک ذی الفضل الحسن اور الفاظ اس کے آگے کہا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے سنت پوری کر دی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے، لیکن اس کے بعد چونکہ جو الفاظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اس سے سنت کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، سنت اس سے مٹ نہیں رہی، سنت اس سے اٹھ نہیں رہی، تو وہ کام کرنا درست تھا، اس لیے انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کیے۔ اب اگر درمیان میں کسی چیز کا اضافہ کیا جاتا تو وہ غلط ہو جاتا۔ تو اسی طرح وبا کے موقع پر اذان دینے سے، مصیبت دور کرنے کے لیے اذان دینے سے، غم دور کرنے کے لیے اذان دینے سے کسی طرح کی سنت کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، وہ سنت کے کسی طرح سنت کے اندر سنت کو اٹھا نہیں رہی ہوتی، مٹا نہیں رہی ہوتی، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جنازے کے اندر اذان دیں گے، عیدین میں اذان دیں گے تو اس سے سنت کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اس لیے اس طرح کرنا یہ منع ہو جائے گا۔ تو وبا کے موقع پر اذان دینے میں کوئی اصلاً حرج نہیں ہے۔ جنازے اور عیدین میں اذان دینا اس لیے منع ہے کہ سنت کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، سنت اس سے اٹھ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ فیس بک پر ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا اس کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اذان دینے میں، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو یہ اسی پر آیا ہوگا جس کی تقریر ابھی ہم نے کی ہے، تفصیل بیان کی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کان میں اذان دیں، اللہ کا نام لیں، یاسین شریف پڑھیں، تو شریعت مطہرہ اس سے کوئی منع نہیں کرتی آپ کو۔ فتح رضویہ میں ایک رسالہ شامل ہے اعلیٰ حضرت کا ایذان الاجر، اس میں قبر پر اذان دینے کے زوردار دلائل آپ نے دیے ہیں۔ اب یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یا نبی السلام علیہ کہو تو نہیں سمجھ میں آتا، پھر نماز جنازہ میں بھی کچھ بس یوں کیوں تو وہ کیوں، تو پھر یہ کہ اب اذانیں دینی شروع کی کرونا وائرس کے دفعیے کے لیے، امت اذانیں دے رہی ہے، بعضوں کو بیچاروں کو پریشانی ہو رہی ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ انشاءاللہ اذانیں دیتے رہیں گے تو ان کا وائرس بھی چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح اب یہ کہ قبر پر اذان دیتے ہیں تو بھی واندے کرتے ہیں۔ اب اذان یار اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، وہ گانا تھوڑی گا رہے ہیں۔ تو اذان ایک اللہ کا ذکر ہے، اس کے پیارے حبیب کا تذکرہ ہے، اس میں ذکر خیر ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ پرانا مطلب یہ ایک سلسلہ ہے اس وائرس کا کہ جو اللہ رسول کے ذکر پر بھی سمجھ نہیں پڑتی، تو یہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اس دور میں بولتے ہوں گے جبھی تو اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ، آج تک اس کا کوئی رد لکھا ہو کسی نے میری اس میں سننے میں نہیں آیا۔ ایسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیثوں کے اصول بیان کیے، اس میں طبیعت خوش ہو جائے، جو اہل علم ہو اس کے لیے بھی علم میں اضافے کا باعث ہو۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، اہل علم ہو، کمال کیا آپ نے یہ کہہ کر، مسئلہ حل کر دیا میں نے۔ نہیں مطلب صحیح ہے نا بابا، ہم یہ اذان دیتے تو اس پہ نیت کر لیتے کہ جن کی یہ باطنی بیماری ہے وہ بھی دور ہو جائیں، یہ بھی وائرس ختم ہو جائے۔ یہ وائرس باطن کو کھا جاتا ہے، یہ خطرناک ہے زیادہ، کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے کہ مسلمان کو اللہ کے ذکر سے روکنا، یار اللہ رسول کے ذکر سے روکنا، واللہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ وہ غلط تعبیر کر کے روکنا نا بابا، کہ جو نہ قرآن کریم کا یہ مقصد ہے نہ حدیث پاک کا یہ مقصد ہے، اور اپنے طور پر ایسی بات بیان کر دینا۔ ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب نے کتنی بڑا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت پیارا بیان کیا۔
کئی دفعہ سن لیں دوائی چند دفعہ لینے سے بھی بعض اوقات فرق پڑ جاتا ہے. تو پھر یہ کہ دعوت اسلامی کا یہ دارالشفا ہے, اس کے یہاں ماشاءاللہ اچھی مطلب بیماریاں دور ہو جاتی, مطلب ٹھیک ٹھاک بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. مدنی ماحول میں آئیں, مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا اس پر ٹچ رہیں, تو انشاءاللہ ظاہری و باطنی کئی بیماریوں کا علاج دعوت اسلامی کے ذریعے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. اگر مرض گمبھیر ہو تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہونا پڑتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرنا. ہاں, فیضان مدینہ میں آ جائیں اور اپنا دارالسنہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو, انشاءاللہ علاج ہو جائے. اللہ کے رحمت بہت فرق پڑ جائے گا. مدنی قافلوں میں سفر کروا دیں گے آپ کو. آج نہیں تو کل حالات تو صحیح ہونے, کرونا وائرس کب تک یار تنگ کرے گا. اب یہ کرونا وائرس سے یہ بھی ایک لگانا کہ جیسے جس کو ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کو ہو جاتا ہے نا اس سے دور رہو ورنہ تمہیں بھی ہو جائے گا. تو یہ ایسی بعض اوقات باطنی بیماریاں ہیں بعض اوقات کہ اس کے بھی قریب مت جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی کچھ ہو جائے گا. تو کیا بات کی آپ نے. دیکھو کرونا وائرس لگنے سے یعنی کسی کو لگ گیا, کوئی بیمار ہو گیا, اب کسی کو ہوگا نہ ہوگا لا عدوہ حدیث پاک میں موجود ہے. اب اس پہ اپنے بحث کرتے نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ باطنی بیماری جس کو ہے نا اس کے تو سائے سے بھی بچنے کا حکم ہے, اس کے قریب جانا ہی نہیں ہے. وہ تو مطلب وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو ظالم اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے یار جو اللہ اور رسول کے ذکر سے روکے. بس یہ بدعقیدگی کا اس طرح کے وائرس سے جو مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں, ہاں, اور ان سے بچنے کی بھی دعا کر دیں. آمین آمین. اللہ خیر فرمائے. اللہ شفا عطا فرمائے.